فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہیں، کائنات کی ہر چیز کا وجود اللہ کے حکم سے ہے، اور اسی کا حکم ہوگا کہ ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ عز و جل جس نے ہر شے کو وجود عطا کیا ہے، اس نے اپنی ذات کا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کل شیء، اس ذات کے قریب کائنات کی ہر چیز، چاہے اپنے عہدے میں، مرتبے میں، جسامت میں جتنی بڑی ہو، جتنی طاقتور ہو، کل شیء، ہر کوئی اللہ کے قریب بس ایک شے کے مانند ہے۔ کل شیء حالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، چاہے جو بھی ہو دنیا کے اندر آنے والا اللہ کے حکم سے ختم ہونے والا ہے۔ الا وجہ، باقی رہنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے، جو ذات الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، القیوم ہے، ساری کائنات کو بغیر کسی سہارے کے قائم کیا ہوا ہے۔ الصمد وہ ذات ہے، ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ جس ذات کا محتاج ہے وہ الصمد ہے۔ الصمد وہ ذات ہے، ساری کائنات میں سے کسی ذرے کی مدد کی ضرورت جسے نہیں ہے، وہ ذات الصمد ہے۔ الحی، القیوم، الصمد، الستیر، الجبار، اللہ عز و جل کی ذات۔ وہی رب نے مجھ کو اور آپ کو الحمدللہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا کر دیا۔ صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کسی نے اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو لوگ جو نیکی کرنے میں ایک دوسرے میں آگے تھے، دو دوست تھے، بہت نیکیاں کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک دوست شہادت کی موت پا گیا اور ایک دوست دنیا میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ وہ دوست جو شہادت پا گیا، میں نے خواب میں دیکھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو جنت میں چلا گیا، لیکن دوسرا دوست اس کی عام موت ہو گئی، کچھ مہینوں کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھا ہوں اپنے خواب میں کہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اسے بھی بلایا جا رہا ہے جو دنیا میں ایک عام موت مر گیا تھا۔ صبح اٹھے، اپنے خواب کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے؟ وہ تو شہادت کا درجہ پا کر جنت میں داخلہ لے لیا، اور اس کی کیا بات ہے کہ عام موت پانے کے باوجود بھی اس درجے والے خواب ہمیں بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یقیناً وہ شہادت کے درجے کو پہنچا ہے، لیکن کیا تم نے یہ نہیں دیکھا وہ دوست جو عام زندگی دنیا میں گزار رہا تھا، اس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مزید رمضان کا مہینہ پا لیا؟ یا تم نے نہیں دیکھا اس نے رمضان میں اللہ کی عبادتیں کی، اللہ سے دعائیں کی، اذکار کیا، خشوع کا معاملہ کیا؟ اس رمضان کے پانے کی برکت سے اللہ عز و جل نے اسے بھی وہ اونچا درجہ عطا کیا جو تمہیں خواب میں بتایا گیا۔ عزیز دوستو، مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ یقیناً ایک ایک نیکی کے بدلے 10 درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جو نیکیاں ملتی ہیں عام دنوں میں، رمضان کے مہینوں میں 10 درجے بڑھا دی جاتی ہیں۔ نمازوں کے لیے جو 27 درجے ثواب ہے، وہ 10 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ نیکیوں کا لے کے کیا کرنے والے آخر ہم؟ یہ نیکیوں کا کیا کریں گے؟ یہ اذکار، یہ روزے، یہ قیام، یہ تلاوت کے ذریعے یقیناً یہ لکھی جاتی ہیں۔ یہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے، اس نیت کے ساتھ ایک ایک نیکی کو کرتے رہنا ہے خشوع کے ساتھ۔ یہ پھر میزان جب قیامت کے دن انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس میں نیکیاں تولی جائیں گی۔ جس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ عزیز دوستو، انسانوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے اللہ عز و جل کی رحمت ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے عطا کیا۔ یہی رمضان کا مہینہ عزیز دوستو، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا، رمضان میں ایسی کیا خاص عبادت ہیں جو نمازوں اور روزوں کے علاوہ ایک مسلمان کو کرنی چاہیے؟ شیخ محترم نے کہا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ، یہ جو قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اپنا رشتہ قرآن مجید سے جوڑیں۔ عزیز دوستو، نوجوان بالخصوص،
خواتین بالخصوص، اور ہم میں سے ہر کوئی عزیز دوستو اس بات کی طرف توجہ دیں، اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ جڑنا چاہیے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر بات زمین اور آسمان کے درمیان اگر کوئی ہے تو اللہ عز و جل کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے سب سے عمدہ جو نصیحت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ ہماری زندگی میں ہم بہت سارے کورسز کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن عزیز دوستو زندگی کے 20 25 30 35 40 سال بھی گزرے ہوئے ہوں گے، لیکن آج تک شاید ہم میں سے کئی ایسے ہوں جو قرآن مجید کا ترجمہ مکمل طور پہ ایک بار بھی نہیں پڑھے ہوں، اس لیے کہ کوشش بھی نہیں کی گئی کہ اللہ ہم سے کیسے مخاطب کر رہا ہے۔ اہل علم کے ذریعے، علماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری زبانوں میں ترجمہ لا دیا، اگر ہم اتنا بھی اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھا سکے تو اللہ عز و جل قرآن مجید میں جو کہتا ہے وہ سن لیجئے۔ عزیز دوستو ایسا انتظام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کیا ہے۔ بریل زبان جو اندھوں کی زبان ہوتی ہے، جس کے اوپر نقطے ہوتے ہیں، سیون ہوتا ہے، اس پر ایک اندھا بھی اگر ہاتھ پھیر دے، ریاض سعودی عرب سے 6 جلد میں بریل زبان میں اندھے پڑھنے کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کی کتاب سے روگردانی کرتا ہے، اللہ نے ارشاد فرما وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو لوگ دنیا میں ہماری آیات سے، ہماری کتاب سے منہ پھیر لیں گے، قیامت کے دن انہیں قبروں سے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ اٹھنے والا کہے گا یا ربی دنیا میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھائے گا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جواب ملے گا کیونکہ جب تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، میری کتاب آئی تھی نصیحت کے لیے، عمل کے لیے، تو نے میری کتاب کو بھلا دیا تھا، تو میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں۔ عزیز دوستو اللہ کی کتاب سے روگردانی، اللہ کی کتاب سے جو سو رشتے کو مضبوط کریے، اس لیے کہ انسان اگر اللہ کی کتاب سے دور ہو جائے گا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی دور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب کتاب اللہ پڑھیں گے سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ضروری ہے، اور امام بربری رحمہ اللہ نے کہا اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ الاسلام، اسلام یہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے، والسنہ یہ سنت ہی سے سمجھا جا سکتا ہے، والسنۃ والاسلام یہ سنت کیا ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ دونوں سے رشتہ مضبوط رکھنے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی میں روزمرہ میں ممکن حد تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے کہ کم سے کم 15 منٹ ہو یا 20 منٹ ہو یا آدھا گھنٹہ ہو یا 1 گھنٹہ ہو، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے وقت ہونا چاہیے۔ چاہے آپ گھر کے اندر سیکھیں یا آن لائن سیکھیں یا مسجد میں آ کے سیکھیں یا مدرسے میں آ کے سیکھیں یا آپ کی دکان، آپ کے کاروبار کی جگہ بیٹھ کر آپ آن لائن سیکھیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے دین سیکھنے سکھانے کا ماحول ہمارے گھروں کے اندر ہو، ورنہ اللہ عز و جل کی کتاب سے روگردانی والے ہونے والوں میں ہمارا شمار نہیں ہونا چاہیے۔ عزیز دوستو یہ رمضان کا مہینہ جہاں پر مجھ کو اور آپ کو اللہ عز و جل نے ایک عظیم نعمت عطا کی ہے، اور پھر یہ رمضان کا مہینہ یہ بھی جو سو مبارک مہینہ ہے، اسی مہینے میں اللہ عز و جل قرآن مجید کا نزول کیا، اسی مہینے میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اسی مہینے میں ایک عظیم رات لیلۃ القدر کہ جس کے پا جانا 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 2 رکعت نماز آج کے دن پڑھ لینا اور 2 رکعت نماز لیلۃ القدر کو پا کے پڑھ لینا، وہ 1000 مہینے 2 رکعت پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب اس 2 رکعت کا صرف اس رات کو ملنے والا ہے۔ نیکیاں بڑھ جائیں گی، نام اعمال میں جو سو بھر دیے جائیں گے۔ نام اعمال وزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم رات دی ہے۔ گزشتہ قوموں کو 1000 سال کی عمر دی گئی، 900 سال کی عمر دی گئی، اللہ کا یہ احسان ہے۔ اہل علم نے کہا اس امت کو اللہ عز و جل نے لیلۃ القدر عطا کر کے وہ ساری عمریں جو دوسری قوموں کو دی گئی تھی ان کا جو سو مقابلے کے ذریعے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا کر دیا کہ جس ایک رات کے ذریعے اگر کسی کو زندگی میں 40 راتیں مل گئی شعور کے بعد، 50 راتیں مل گئی، 60 راتیں مل گئی، تو گویا وہ ساری زندگی گزشتہ قوموں کو نیکیوں کے لیے دی گئی تھی، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت عطا کر دی۔ جس طریقے سے وقت دنیا کا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شریعت میں دنیا کے لوگوں کے لیے آسانی کرتے چلے جاتے۔ عزیز دوستو، یہی رمضان میں بیشتر موقعوں پہ آپ آئے سنیں گے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں تاکہ تم تقوی کا اصول کرو، تاکہ تم اپنے گناہوں سے بچنے کی جو سو کوشش کرو۔ اور یہ کہ عزیز دوستو، عام طور پہ تقوی سے مراد ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صلاح پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، قرآن پڑھ لینا، افطاری کرا دینا، زکوٰۃ دے دینا، تراویح پڑھ لینا، دعائیں کر لینا، اذکار پڑھ لینا، یقیناً اس سے تقوی کا اصول ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، بیشتر موقعوں پہ آپ رمضان میں یہ دعا، یہ آیات جو سو سنتے رہیں گے، لیکن عزیز دوستو قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے یہ رمضان کے جس پیریڈ میں اور آپ ہیں، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے یہ ایک چیز مجھ کو اور آپ کو جو عہد کر کے نکلنا ہے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں پر عبادتوں کو تقویٰ سمجھا جاتا ہے، تقوی سے مراد برائی سے بچنے کا جذبہ، نیکی کرنے کا جذبہ، یہ کیفیت اور ایمان کا ڈیولپمنٹ ہو جانا۔ لیکن عزیز دوستو اس بات کو جان لیں، قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے تقوی کا ایک ایسا تعارف دیا ہے۔ تقویٰ یہ بھی ہے، شاید ہم عبادتوں میں ہوں گے، بہت آگے ہوں گے عبادتوں میں، قرآن پڑھنے میں آگے ہوں گے، آپ تراویح بھی پڑھتے ہیں، آپ گھر میں جا کر بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر یہ چیز ہے تو تقوی کا ایک اہم جز ہم چھوڑ رہے ہیں، تقوی کی ایک اہم بات ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اگر یہ ہے ساتھ میں ہمارے، اور قرآن ہے، تراویح ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، ہر کچھ ہے، یاد رکھیے ہر چیز داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ نے تقوی کا تعارف دیتے ہوئے کہا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تقوی یہ بھی ہے، تقوی سے قریب یہ بھی ہے کہ تم ایک دوسرے کو معاف کر دو، وَأَن تَعْفُوا درگزر کرو، معافی کرو، رخصت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ بھی عمل تقوی سے قریب ہے۔ عزیز دوستو، یقیناً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تقوی کا حصہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، لڑائی جھگڑے ختم کرنا، میاں بیوی کے درمیان کی نفرتیں ختم کرنا، بھائی بھائی کے درمیان کی نفرتیں ختم کرنا، بستی والوں کے درمیان کی نفرتیں ختم کرنا، مسلمانوں کے بھی درمیان کی نفرتیں ختم کرنا، خاندان والوں میں جہاں جھگڑے ہیں نفرتیں ختم کرنا، باپ اور اولاد میں جو جھگڑا ہے ختم کرنا۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یقیناً تقویٰ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے حصول نہیں ہوتا، اس سے بھی ہوتا ہے، لیکن تقویٰ یہ بھی ہے وَأَن تَعْفُوا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقوی سے قریب ہے۔ عزیز دوستو، دل میں کسی مسلمان کے لیے آپ حسد رکھ کر بیٹھے ہیں، دل میں کسی مسلمان کے لیے آپ نفرت رکھ کر بیٹھے ہیں، دل میں کسی مسلمان کے لیے آپ دشمنی رکھ کر بیٹھے ہیں، اور آپ حالت روزے میں ہیں، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تقوی کا دامن چھوٹ رہا ہے، تقوی کا ایک اہم جز چھوٹ رہا ہے۔ عبادت تو روزہ صبح سے لے کے شام تک آپ کرتے ہیں، یہ تقوی کا اصول ہوتا ہے، ایمان کی تازگی ہوتی ہے، ایمان کا اضافہ ہوتا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، درگزر کرنے کی عادت ڈالیے، حسن سلوک کرنے کی عادت ڈالیے، اچھی بات کرنے کی عادت ڈالیے، اچھی اخلاق کی عادت ڈالیے، حسد دوسروں سے نہ کرنے کی عادت ڈالیے، اخلاص اختیار کرنے کی عادت ڈالیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینے کی 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ عورتیں خاص طور پر توجہ سے سنیں، لیکن یہ پیغام صرف عورتوں کے لیے نہیں، مرد اور عورت سب کے لیے ہیں، لیکن بات چونکہ عورتوں کے واقعے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مدینے میں ایک عورت ہے جس کی نماز، جس کے روزے، ضد کا صدقہ لوگوں میں مشہور ہے، نوافل میں آگے ہیں، روزے رکھنے میں آگے ہیں، صدقہ کیا صدقہ دیتی ہے لوگوں کو، بہت مشہور تھا اس کا صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لیکن ایک معاملہ اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسن کے ساتھ زبان کا استعمال صحیح نہیں کرتی، اپنے پڑوسن کے ساتھ اس کی گفتگو صحیح نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی النار، اس عمل کی وجہ سے جہنم میں جانے والی ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ معاف کرنا عزیز دوستو، اگر دلوں میں نفرتیں پال کر ہیں، دلوں میں حسد پال کر ہیں، اس کا اثر زبان پہ ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے، یہ روزہ، یہ نماز، یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، ہی فی النار کہا گیا اس عورت کے متعلق
جس کے اتنی نیکیوں کا ذکر کیا گیا تھا. پھر وہیں پر ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور عورت ہے مدینے میں, اس پہلی والی عورت کے مقابلے میں اس کی نمازیں کم ہیں, اس کے نفل روزے کم ہیں, اس کا صدقہ کم ہے, اور صدقے میں کیا دیتی ہے؟ پنیر کے ٹکڑے صدقے میں دیتی ہے. کیا یہ بھی صدقے میں دینے کی چیز ہے؟ لیکن یہ بات ہے کہ وہ اپنے پڑوسن کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے, اس کی بات کا انداز اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا ہی فی الجنہ, جنت میں جانے والی اس عمل کی وجہ سے. عزیز دوستوں, نمازوں میں کمی ہو, صدقے میں کمی ہو, روزے میں کمی ہو, نہ چاہتے ہوئے نہیں, نہ چاہتے ہوئے ہو جائے, لیکن انسان کے اخلاق ہے, یہ بھاری عمل ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور یہ معاف کرنے کا جو جذبہ ہے یہ یوں ہی نہیں آ جاتا, یہ بڑی جو عزمی الامور میں سے ہے, یہ دل جگر کی بات ہے, یہ ہمت کی بات ہے, یہ حوصلے کی بات ہے, یہ تقوی کی بات ہے, یہ ایمان کی بات ہے. ورنہ انسان اپنی ناک, اپنی جاگیر, اپنی شان, اپنی اکڑ, اپنا تکبر, اپنے مزاج میں نرمی لانا, یہ اللہ کی ہدایت کے بغیر نہیں ہو سکتا. عاجز ہونا چاہیے. یہ روزے ہم کو عاجز کرنا, یہ جو عبادتیں ہم کو عاجز کرنا, یہ عبادتوں کے ذریعے ہمارا اثر لینا شروع کر دیجئے. آپ دن بھر روزہ رکھتے ہیں, آپ کے اخلاق پہ کیا اثر ہو رہا؟ آپ دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں, آپ کی زبان پہ کیا اثر ہو رہا؟ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, آپ تراویح پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کے دل پہ کیا اثر ہو رہا؟ آپ کے اندر رحمت آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ آ رہا نہیں آ رہا؟ اس چیز کی طرف توجہ دیجئے. صرف سجدہ کر کے, رکوع کر کے ایک دل میں اطمینان لے کے نہیں جا سکتے. 8 رکعت پڑھ چکا ہوں, 1 گھنٹہ ٹھہر چکا ہوں, 20 منٹ قرآن پکڑ چکا ہوں, یہ چھوڑ دیجئے کیلکولیشن کرنا. کیلکولیشن اگر کرنا ہے تو یہ کریے, یہ عبادت کا اثر کیا ہوا, تبدیلی کیا آئی, چینجز کیا آئے, نرمی کیا آئی, اخلاص کیا آئی, اخلاق کیا آئے, تبدیلی کیا آئی, سختیاں کیا دور ہو گئی, حسد کیا دور ہو گئی, نفرت کیا دور ہو گئی. یہ مقصد ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, معاف کرنا, درگزر کرنا, یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. دلوں کی صفائی نہیں ہے عزیز دوستو, دلوں میں نفرت پال کر ہیں, رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں, یاد رکھیے وہ فائدہ آپ حاصل نہیں کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے. اس لیے کہ یقیناً روزے تقوی کے اصول کے لیے ہے. معافی, درگزری, اخلاق, اخلاص, یہ بھی انسان کو تقوی سے قریب کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی, یوسف علیہ السلام جب بچپن کی حالت میں تھے, ابھی عمر میں چھوٹے سے تھے, 2 بھائی جتنے ان کے بھائی تھے سب بھائی سے حسد کرتے تھے. حسد کا بدلہ کیا ہوا؟ بدلہ لینے کے لیے یوسف کو اپنے راستے سے صاف کرنے کا ارادہ کیا, اور جب یوسف کو راستے سے صاف کرنے کا ارادہ کیا تو کیا ہو گیا؟ کنویں میں لا کے جا کر ڈال دیے. ایک کم عمر بچے کو کنویں میں لے جا کر پھینک دیے, اور سمجھے کہ یا تو کوئی قافلہ جانے والا اٹھا لے گا یا مر ہی جائے گا. والد کے پاس آئے, آ کر کہا یہ کس کے بیٹے ہیں؟ نبی کے بیٹے ہیں, یعقوب علیہ السلام کے. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام, اور یہ جتنے ہاتھوں سے پھینکنے والے ہیں یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں. سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام کے, نبی کے بیٹے اپنے ہاتھوں سے اپنے دلوں میں اتنی نفرت رکھ کر تھے. لیکن پھر ایک نبی کی جو مثال بیان کی کہ ان کے سامنے تصور کر کر دیکھیں. وقت گزرتا چلا گیا, مصر میں چلے گئے, زلیخا کا حملہ ہوا, بات آگے بڑھتی چلے گئے, حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے فائنانس منسٹر بنا دیا. عمر بڑھ گئی, چہروں میں دکھنے میں تبدیلی آ گئی. اور پھر یہی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو یوسف علیہ السلام کو پھینک دیے تھے, یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کے ساتھ غلہ لینے کے لیے آئے, راشن لینے کے لیے آئے, کیونکہ ساتھ ساتھ قحل کے چل رہے تھے. قحط کے 7 دبلی گائیں, 7 موٹی گایوں والا جو خواب تھا یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہ نے بتایا تھا, یہ کہ اب قحط کا زمانہ چل رہا تھا, بہت ہی سسٹم کے ساتھ اناج کو تقسیم کیا جا رہا تھا. پہنچے بنیامین کو لے کر. یوسف علیہ السلام کی نظر جب بنیامین پر پہلی مرتبہ پڑی, جب آپ فائنانس منسٹر بن گئے تھے, لوگوں کی ذمہ داری اناج بانٹنے کی ملی آپ کو, تو آپ بنیامین کو دیکھ لیے اور اپنے بازو میں بٹھا لیا. وہ بھی بڑا ہو گیا تھا. اور پھر اللہ کی طرف سے ایک تدبیر چلی گئی, احساس دلانے کے لیے ان لوگوں کو جن کے دل میں نفرت ہے, دشمنی ہے, جن کے دل میں حسد ہے, جن کے دل میں کینہ ہے, کپٹ ہے, اور تقوی کے قریب نہیں ہے, رسول کے بیٹے ہیں لیکن رسول کے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. اللہ نے اشارہ دیا, یوسف علیہ السلام نے تدبیر کو اپنا, اللہ کی بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے بستے میں ڈال دیا گیا. یہ اناج لے کر جب پلٹ رہے تھے, اعلان کیا گیا بادشاہ کا پیالہ کہیں گم ہو گیا ہے, لوگوں کے سامان بستے چیک کیے جائیں گے. بنیامین کے بستے میں پیالہ نکلا بیگ میں, تو کہا بنیامین کو یہی رکھا جائے گا جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوگا. بھائیوں نے کہا
ارے ان کے والد تو بوڑھے آدمی یعقوب علیہ السلام، ہم کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ یاد آ گیا اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا دھوکہ کر گئے تھے، کیا جواب دیں گے؟ کہا نہیں، ہمارا دستور یہ ہے، ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن یہ ہے، جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم جو اسے نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی کو چھوڑ دیے، اور جب بھائی سے بات ہو رہی تھی تو کہا یوسف علیہ السلام کیا معاملہ ہے آخر؟ کہا دیکھو اس کے بستے سے پیالہ نکلا، یہ چوری کیا ہے۔ تب آپ سنیے، نفرت، کپٹ، کینہ، غصہ، جہالت، نفرت، حسد ظاہر کر رہی، یوسف علیہ السلام کو پہچانے نہیں، کہہ رہی یوسف علیہ السلام تھے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون۔ کہا اچھا اس نے چوری کی؟ ارے اس نے چوری کی ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی ہے یوسف، وہ بھی چور تھا۔ اللہ اکبر، چہرے پہ کہا جا رہا نبی کے یہ وہ بھی چور ہیں۔ اللہ نے کہا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِيَ لَهُمْ، یوسف نے اپنے دل میں دبا لیا بات کو۔ اب سوچئے تکلیف کا اندازہ، کوئی آپ ہے نہیں، آپ کو کہا جا رہا چور، کوئی آپ نے کچھ کیا نہیں، آپ کو کہا جا رہا ظالم، آپ کو کہا جا رہا دشمن، آپ کو کہا جا رہا فلاں فلاں فلاں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کی مثال یوسف علیہ السلام نے دی۔ جب بھائی گئے اور آ کر یعقوب علیہ السلام سے مشورہ کیے، مشورہ کر آئے، آ کر پھر یوسف علیہ السلام سے کہا دیکھو یوسف، ہمارے معاملے میں نرمی کا معاملہ کرو، ہمارے معاملے میں نرمی کا معاملہ کرو، ہمارے بھائی کے ساتھ جو بھی ہوا ہے آپ اسے درگزر کریے۔ یوسف نے کیا کہا؟ جب آئے پھر سے رجوع کر کے تو یوسف علیہ السلام نے کہا سنو، بھول گئے تم نے آج اس کے ساتھ جو کیا، اور اس سے پہلے اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا تھا جس کا نام یوسف تھا؟ پورے تعجب میں آئے، تعجب میں آ کر کہا یوسف، ارے تمہیں کیسے پتا یوسف؟ قالوا أئنك لأنت یوسف، ارے کہیں تم ہی تو یوسف نہیں ہے، تم ہی تو یوسف نہیں ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈھکیل دیا تھا۔ قال انا یوسف وهذا اخی، سچ پہچانا میں ہی یوسف ہوں، وهذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، میں ہی یوسف ہوں جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں دھاک دیا تھا، پھینک دیا تھا، اور اللہ عز و جل محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی حدیث، اتنی بڑی بات، یہ حالات کو آپ سچویشن کو سمجھیے۔ پھر یوسف نے کیا کہا؟ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ قَالَ لَا يَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے میرے بھائیوں، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی تکلیف دینے کے باوجود کہا یغفر اللہ لکم، معاف ہے، درگزر ہے، میں بھی معاف کر دیا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہی معاف کرنا عزیز دوستو، اسی کو تقوی سے قریب کہا گیا، یہی تقوی سے قریب والے اعمال ہیں۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، بیوی کے ساتھ رشتے کا جائزہ لیں، باپ ماں کے ساتھ رشتے کا جائزہ لیں، بھائی بھائی کے ساتھ رشتے کا جائزہ لیں، کمیونٹی والوں کے ساتھ رشتے کا جائزہ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری تعلقات میں رشتے کا جائزہ لیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، دل کی صفائی ضروری ہے۔ آخری بات، انس بن مالک ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ یہ جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں نا عزیز دوستوں، جنت کے درجے پہ بھی چلے جائیں گے تو یہ چیز ضروری ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، آپ کے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے تب تو سمجھو اپنے دل میں حسد بھری ہوئی ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔
مجلس میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اپنی اس مجلس میں ایک جنتی آنے والا ہے، آنکھوں سے دیکھ لو۔ ابن عمر نے کہا ایک آدمی آیا وضو کر کے، اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا وضو کا، اور اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی چپل پکڑ کر آیا، مجلس میں بیٹھ گیا، باتیں ہوئی، مجلس ختم ہوئی۔ دوسرے دن پھر مجلس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پھر آنے والا ہے، دیکھو آنکھوں سے۔ دوسرے دن کی مجلس ہوئی، تیسرے دن کی مجلس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج بھی آنے والا ہے، دیکھو اپنی آنکھوں سے۔ حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے والد کے پاس گئے، کہا اللہ کی قسم 3 راتوں تک گھر نہیں آؤں گا، اب اجازت دیجئے میں گھر نہیں آؤں۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا وہ جس آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے ہمیں مسلسل کہہ رہے ہیں وہ جنتی ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گا، اس کے گھر میں 3 راتیں اس کی اجازت کے ساتھ، دیکھوں تو صحیح آخر کیا کام کرتا ہے جو اصحاب محمد کو بتایا گیا کہ جنتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے اجازت دی، 3 راتیں ان کے ساتھ رہیں۔ 3 راتوں کے بعد ابن عمر کہتے ہیں مجھے کوئی خاص بات تو نظر نہیں آئی، جو عام صحابہ کرتے تھے وہی، مجھے خاص بات تو نظر نہیں، البتہ رات میں جب نیند سے کرمٹ بدلتا تھا تو اللہ اکبر کہتا تھا، اور تعجب ظاہر کرتے ہوئے کہا تعجب کی بات ہے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا مگر جنتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے، مجھے تو نہیں دکھی، تو ہی بتا دے۔ کہا مجھ میں ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے، لیکن میں 2 کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اول یہ کہ میں اپنے دل میں زمین پہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں حسد اور نفرت نہیں رکھتا، اور دوسری بات یہ جو نعمتیں اللہ نے میرے مقابلے میں دوسرے مسلمانوں کو عطا کر دی، ان نعمتوں کو دیکھ کر میں اپنے دل میں حسد پیدا نہیں کرتا، بس یہی 2 عادتیں میں کوشش کرتا ہوں۔ ابن عمر نے کہا یہی تو وہ 2 باتیں ہیں جس کی وجہ سے تجھے جنتی کہا گیا، یہ تیرے لیے آسان ہے اور ہمارے لیے مشکل ہے۔ وَأَنْ تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، حسد، نفرت، درگدر کرنا، یہی رمضان کا موقع ہے جب دل کے اندر ہم یہ چیزیں تیار کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی جذبہ نہیں ہے تو عزیز دوستو جنت کا جب پل صراط بھی پار کر لیں گے، یاد رکھیے جنت میں داخلہ نہیں ہے، جنتیوں کو اس وقت تک داخلہ نہیں دیا جائے گا، پل پار کر لیں گے، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں، جنت کے دروازے کے باہر ہیں، انتظار میں ہے کہ جنت میں داخلہ ملے، لیکن اللہ عز و جل وہاں ٹھہرا دے گا۔ جنتیوں کے داخلہ لینے والوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، پہلے اللہ تعالیٰ وہ سب ان کے دلوں سے صاف کرے گا، اس کے بعد ادخلوا، جنت کے دروازے کھول کے داخلہ دیا جائے گا۔ عزیز دوستو وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ کے علاوہ تقوی یہ بھی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔